الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاخيار اما بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. مکہ مکرمہ میں جو سردار تھے مکے کے، ان کو ایمان لانے کی توفیق کم ہو گئی. اکثر کا خاتمہ کفر پر ہوا، حتیٰ کہ وہ توجہ سے دھیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ چلو بیٹھ کر بات سن لیں، سمجھ آ جائے تو مان لیں، نہ سمجھ آئے تو رد کرتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے، آپ کی بات کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اس بات پر کوئی توجہ بھی دی جائے. جو شخص اللہ کے دین کو بے حیثیت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص خود بے حیثیت ہو جاتا ہے. جو شخص، جو بندہ اللہ کے دین کو بے حیثیت سمجھتا ہے، وہ بندہ خود اللہ پاک کی نظر میں بے حیثیت ہو جاتا ہے. سردار ہیں، بڑے ہیں، چودھری ہیں، دین کو بے حیثیت سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حیثیت کر دی. اتفاق سے ان کے کئی سردار جمع تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں. بڑی مشکل سے جمع ہوئے ہیں، بیٹھتے ہی نہیں ہیں. آج اتفاق سے پتہ نہیں کس طرح وہ بیٹھ گئے اور موجود تھے. ایک صحابی نابینا، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. عجیب نام ہے، آپ غور کریں اس نام پر. عبداللہ، کون سا عبداللہ؟ نبینا تو نہیں ہے. نبینے کو عربی میں مکتوم بھی کہتے ہیں. مکتوم چھپایا ہوا، یعنی اللہ نے جہان اس سے چھپا دیا ہے. کیونکہ نبینا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. جہان موجود ہے، اللہ نے اسے جہان کو ہم سے بھی چھپایا. اللہ نے ہم سے بھی چھپایا ہے. آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، چھپایا ہے. اس وقت یہاں فرشتے موجود ہیں جو گن کے بتا سکتا ہے آپ میں سے کتنے موجود ہیں. چھپایا ہے نا. جنات موجود ہیں، کوئی گن کے بتا سکتا ہے کتنے جنات موجود ہیں. چھپایا ہے، بہت کچھ چھپایا ہے. ہم سے بھی چھپایا، لیکن تھوڑا سا نظر آ جاتا ہے تو ہم خوش ہیں کہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. نبی نے سے تو سارا کچھ چھپا دیا ہے، اس کو تو خود اپنا وجود ہی نظر آ رہا. تو مکتوم، نبینے کو مکتوم، یہ نبینے تھے. تو اب ان کی اماں لوگوں میں مشہور ہو گئی، ام مکتوم. ام مکتوم نبینے کی اماں، ام مکتوم نبینے کی اماں. تو عبداللہ، کون سا عبداللہ؟ وہ جو نبینے کی اماں کا بیٹا ہے. وہ نبینا کون ہے؟ نبینا بھی عبداللہ ہی ہے. عبداللہ، کون سا عبداللہ؟ نبینے کی اماں کا جو لڑکا ہے. نبینے کی اماں کون ہے؟ اسی کی ماں ہے. نبینا کون ہے؟ یہی ہے. کیسا نام ہے؟ عبداللہ، نبینے کی اماں کا بیٹا. نبینا کون ہے؟ خود نبینا بھی یہی ہے، اپنی اماں کا بیٹا. یوں کہہ لو اپنی اماں کا بیٹا.
عبداللہ ابن مکتوم، یہ مسلمان نبینا تھے۔ ان کے دل میں جذبہ اٹھا کر بیٹھا ہوں، فارغ بیٹھا ہوں، مدرسے چلتا ہوں۔ اس وقت مدرسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی تھی، کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، دار ارقم میں ہم لوگ پڑھتے تھے۔ یہ ایک گھر تھا، محفوظ گھر تھا، اب پتہ نہیں اس جگہ پر تھے یا کسی اور جگہ پر تھے، بہرحال جام بھی تھے، لیکن دل میں یہ داریاں بیٹھنے کے بجائے دین کی بات کیوں نہ سمجھ جاؤں، کچھ پڑھ لوں گا، کچھ یاد کر لوں گا، کوئی قرآن پاک نہیں اب سکھاؤں گا، صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا، کوئی نصیحت فرما دیں، تو دین کی طرف پیدا ہو، دین کا شوق پیدا ہو۔ اب نبی نہ سو بھی دیکھتے دیکھتے چل پڑے، پوچھتے پوچھاتے پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب نبی نے تو کیا پتا کون بیٹھے ہیں اور کیا چل رہا ہے، نبینا تو نبینا ہے۔ تو اس نے آتے ہوئے ہی مجلس میں پہنچتے ہی درخواست کر دی، ارشدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی ہدایت کی بات، کوئی رہنمائی کی بات، کوئی نصیحت کی بات فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، سمجھا رہے تھے سرداروں کو۔ آج مکے کے سردار اتفاق سے کئی سارے جمع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ان کا درمیان میں آ جانا اور آ کر ادھر سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنا اچھا نہ لگا کہ یہ تو اپنا ہے، یہ تو کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، شام کو آ جائے، صبح آ جائے، دوپہر آ جائے، رات آ جائے، تو یہ تو اپنا ہے، اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ کس مسئلے کا ہوا ہے، پھر میرے پتہ نہیں کب وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو ان کو اس موقع پر نہیں آنا چاہیے۔ تو ناراضگی کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے۔ کیسے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر جب آدمی ناراض ہوتا ہے بال آ جاتے ہیں، تو ماتھے پر بال آ گئے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی طرف دیکھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں فرمائی، اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، جیسے سنی کوئی نہیں بات۔ جو بات کر رہے تھے، جو ادھر متوجہ تھے ادھر ہی متوجہ رہے۔ تو عبداللہ کو بھی ظاہر پریشانی ہوئی ہوگی کہ میں نے غلطی کی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ کو ناراض کیا، تو وہ غمزدہ ہو کر واپس گھر چلے گئے۔ روئے ہوں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آداب کا پتہ نہیں چلا۔ یہ کسی نے واقعہ سنایا ہے، ہمارے بزرگوں میں قاری فتح محمد صاحب رحمۃ سنا ہوا نام آپ نے، نبینا سے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ، یہ بیان تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے ماشاء اللہ اللہ والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان تھے۔ ایک دفعہ کسی بچے کو، طالب علم کو، چھوٹے طالب علم کو، بڑے چھوٹی عمر کا طالب علم کو، اس کو ساتھ لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چلے گئے۔ اب بڑا بچہ تو ذرا سمجھدار، چھوٹا بچہ تو پھر چھوٹا ہی ہے، بچہ ہی ہے، تو وضو کرنا تھا، حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو حضرت نے بچے کو کہا، طالب علم کو، مجھے ڈیوٹی پر لے چلو، وضو کر۔ وضو کرنے کے لیے چلے گئے، ڈیوٹی پر بیٹھے، وہ بچہ بھی کھیلنے لگ گیا، استاد کو وہاں بٹھا کر کہیں کھیلنے میں لگ گیا۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر لیا، اب وضو کر کے کھڑے ہیں کہ وہ بچہ ہے، میرا ہاتھ پکڑے مجھے لے جائے حضرت کی مجلس میں، وہ بچہ کہیں کھیلنے میں لگ گیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ جب دیکھا کوئی نہیں آ رہا، پیچھے سے ٹٹولتے نہ ڈالے، ادھر حضرت کی مجلس لگی ہوئی ہے، ادھر کو چل۔ اب نبی نے بیچارے کو کیا نظر آئے، وہ چلتے چلتے جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے نا، چار بھائی پر یا جس چیز پر، وہ اچانک اس کے اوپر، اور وہاں جا کر جب اس کو لگا
نبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست کو یا اس کو شہر کے اوپر جا کر اس طرح بندہ جذبے کی بات. حضرت عامر تو بڑے غصے والے تھے تو بڑے زور سے ڈانٹا. اندھا کہیں کا تو آنکھوں سے اندھا ہے، عقل سے اندھا نہیں ہے. تجھے پتا جو تھا کہ میرا وہ خادم ہو گیا تو ادھر ہی کھڑا رہتا جب تک وہ نہیں آیا. تجھے کس نے کہا اکیلا چل پڑ وہاں. اچھی خاصی آواز کے ساتھ تو نبی نے بیچارے کو کیا پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، حضور ہے. تو یہ پریشان ہوئے ہوں گے کہ ان کو اس سے بے ادبی ہو گئی، ہوئے ہوں گے، اللہ سے معافی مانگی ہوں گی. کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ اتاری اس وقت آباسا وتولى أن جاءه الأعمى. اچھا آپ نے منہ پھیر دیا، آپ نے ماتھے پر بال چڑھا لیے کہ میرا نبی نہ آیا تھا. اس کے آنے پر آپ ناراض ہو گئے. ان جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وہ تو نصیحت کا طالب بن کے آیا تھا، ہدایت کا طالب بن کے آیا تھا، شوق لے کے آیا تھا. اور آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کی نصیحت لینا ہی نہیں چاہتے، جن کے دل میں اہمیت ہی نہیں آپ کی نصیحت کی، جو قدر نہیں کرتے. اور جو قدر والا ہے اس کی طرف آپ دیکھتے نہیں ہیں، وہ آپ نے لیا ہے. اما من جاء کہ جو دوڑتا ہوا آیا، اللہ لے کر آیا، اس سے آپ نے منہ پھیر لیا. اما من استغنى جو بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، ان کو حیثیت ہی کوئی نہیں دے رہے، اس کے پیچھے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی کرے اس نبینے کی وجہ سے. اب دونوں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ دین کا طالب تھا نبینا، اور یہ دین کے بے قدرے. یہی ہے نا، انہوں نے دین کو حیثیت کوئی نہیں دی، اہمیت کوئی نہیں دی. ان کے دل میں دین کی عظمت کی حیثیت، لوگوں کی نظر میں یہ اہمیت والے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اہمیت والے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خود عبداللہ بن مکتوم کے گھر میں، نبینے کے گھر میں. اس کو واپس لے آئے وہاں اپنی مجلس میں جہاں پہلے لگی ہوئی تھی، واپس لے آ کر اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی. اس نبی نے کو اس چادر پر بچھایا، اس کو راضی کیا کہ تیرے ناراض ہونے سے تجھے پھر اللہ ناراض ہو گیا ہے. آپ نے جی تم تو اللہ کو بڑے پیارے ہو، میں نے تم سے منہ موڑا تو میرے اللہ نے مجھے تکلیف فرمائی.